اور نیکیاں کبھی فائدے سے خالی نہیں ہوتے. آدمی اتنا ہی سوچ لے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خود غرضی کے ساتھ ہی سوچ لے کہ ان نیکیوں کا فائدہ تو ہمیں مل رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، پرسکون زندگی مل رہی ہے، دنیا بن رہی ہے، تعلقات سنور رہے ہیں، اور تعلقات کے اندر ایمانی بنیادوں پر مضبوطی آ رہی ہے. اتنے فوائد ہمیں ایک اچھی زندگی سے مل رہے ہیں، تو اس کو پھر کیوں ہم چھوڑیں؟ کیوں ہم جو ہے اپنے آپ کو برباد کر دینے والی زندگی کے پیچھے پڑے؟ جو بچیاں کالجوں وغیرہ میں پڑھ رہی ہیں، وہ اپنے علم اور تعلیم و تعلم سے تعلق رکھیں، اس کے ساتھ گرد و پیش جس طرح کا ماحول ہے، اس ماحول سے اپنے آپ کو بالکل بچائے رکھیں، بلکہ اس ماحول کو اپنی ٹھوکروں پر رکھ دیں. ہم اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہمیں سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے تو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں اعضاء دیے، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں دیے، جس نے ہمیں دماغ دیا، دل دیا. دماغ کی ایک رگ ادھر سے ادھر ہو جائے، انسان پاگل بن جائے، دنیا بھر کے لیے مصیبت بن جائے. جس اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اس اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ ہمیں اللہ کے بعد میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. آپ کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، ہر خیر ملا، ہر شر سے بچنے کے راستے ملے، جنت ملی، جہنم سے بچنے کے طریقے ملے. محبت اگر کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے، پھر انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں پر ہوگی. اللہ کی محبت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اگر اپنے سر کا تاج بنا دیا جائے، اپنی آنکھوں کا نور بنا دیا جائے، اپنے دل کا سرور بنا دیا جائے، تو پھر اس سے بڑھ کر ہمارے مسائل کو حل کرنے والی کوئی چیز نہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے مصائب کو دور کرنے والی کوئی چیز نہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خیر کے راستے کھولنے والی کوئی چیز نہیں، اس سے بڑھ کر شر کے راستوں کو بند کرنے والی کوئی چیز نہیں. وہ زندگی انسان جی کر دیکھے. اس کے لیے عالم فاضل ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن نیک بنے، وہ مومن بنے، اسلام سے تعلق رکھنے والا بنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت رکھنے والا بنے، اللہ کے کلام سے بہت زیادہ اس کی چاہت رکھنے والا، اس کی رغبت رکھنے والا بنے. اور کوئی عورت ہو تو اس طرح کی کیفیت اپنے اندر اتار دے. پھر زندگی کا مزہ دیکھیے. پھر آپ کے ذریعے سے ہدایت کا کتنا کام ہوتا ہے. ہمارے ذریعے سے اگر کسی کا قرآن درست ہو جائے، کسی کی نماز درست ہو جائے، کسی کو اخلاقی اچھی زندگی مل جائے، کوئی پاکیزہ بن جائے، کوئی شرم و حیا والی بن جائے، تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں. ہمارے لیے تو پھر پوری زندگی مبارک ہے، دنیا مبارک، آخرت مبارک. تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ زندگی بسر کریں گے. انشاءاللہ اس کا ہم عہد کریں گے. کسی اور کے سامنے عہد کریں نہ کریں گے، اللہ کے سامنے اس کا ہم عہد کریں گے